ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا نا ابھی 2-4 دن پہلے رمضان کے فضائل پہ بیان آیا، اس میں مفتی تقی صاحب نے ترغیب دے دی بیچاروں نے کہ 20 رکعت تراویح پڑھا کریں، نیچے کمنٹس میں کہ یہاں مفتی صاحب اپنے مسلک کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ یہاں مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ان اتنے بڑے عالم نے ترغیب دے دی رمضان کے حوالے سے کہ منہ سے ان کے 20 کا لفظ بھی نکل گیا کہ 20 رکعت تراویح، دیکھا اپنے مسلک کو۔ تو یہ بھی ایک میڈیا کا بڑا پروپیگنڈا ہے۔ جو مسلک کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے نا، وہ ان لوگوں پہ الزام لگا رہا ہوتا ہے جو مسلک کو پروموٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ مسلک کو پروموٹ وہ کر رہا ہے جو پوری امت سے ہٹ کے بات کر رہا ہے۔ اگر 20 رکعت تراویح صرف مفتی تقی صاحب کا یا دیوبندیوں کا مذہب ہوتا تو ہم کہتے ہیں مسلک کو پروموٹ۔ بھائی یہ تو امام حنیفہ کا بھی ہے، امام شافعی کا بھی ہے، امام مالک کا بھی ہے، امام احمد ابن حنبل کا بھی ہے، تابعین، صحابہ، سب سے مصنف ابن شیبہ میں یہی روایتیں ملتی ہیں ہمیں۔ تو وہ کیسے پروموٹ کر رہے ہیں؟ پروموٹ تو آپ کر رہے ہو جو پوری امت سے ہٹ کے ایک الگ دین لے کر آ رہے ہو۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ آج جو پوری امت سے ہٹتا ہے وہ کہتا ہے میں فرقہ واریت کے خلاف کام کر رہا ہوں۔ بھائی تم ایک نیا فرقہ بنا رہے ہو، جو پوری امت کے ساتھ جڑ کے چلے گا وہ اتحاد امت کا قائل ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم کی حدیث ہے، من شذ عن جماعت المسلمین شذ فی النار، جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوگا نا وہ آخرت میں بھی الگ ہوگا۔ تو پتہ چلا مسلمانوں کی جماعت جس پر چلتی چلی آ رہی ہو وہ اصل ہے، جو اس سے ہٹے گا وہ اصل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بس ایک آخری مثال، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں، یہ مسلمانوں کی پوری جماعت کا یہ عقیدہ ہے، ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ غامدی صاحب اب جتنے مرضی دلائل دیتے ہیں کہ نہیں زندہ نہیں ہے، تو مسلمانوں کی جماعت سے ہٹنے والے ہم ہوئے یا غامدی صاحب ہوئے؟ تو حدیث میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں تو حکم ہے کہ جو مسلمانوں کی جماعت سے ہٹ کے کوئی نئی چیز لائے گا نا تو دلیل تو وہ بھی دے گا نا۔ اگر بغیر دلیل کے بات کرے گا تو کون مانے گا اس کی؟ کچھ نہ کچھ دلائل کے تانے بانے تو وہ بھی ملائے گا۔ سادہ لوگ عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے دلائل سے متاثر مت ہونا، کیونکہ دلائل پوری امت کے ایک طرف اور چند آدمیوں کے ایک طرف، تو چند کی وجہ سے پوری امت کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ سمجھ لینا کہ تم سے دلائل سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے یا بیان کرنے والا غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، بیان کرنے والا غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ تو یہ غلط بیانی، یہ غلطی کا امکان چاروں اماموں میں اسلاف میں کم تھا دلائل سمجھنے میں غلطی کا، اور آج کے لوگوں میں زیادہ ہے۔